إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قابل صد احترام دوستوں اور بھائیوں، آئیے آج کے خطبہ کے شروع میں اپنے پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ایک پہلو بیان کرتے ہیں، اور اس پہلو کے کچھ نمونے آپ کے سامنے رکھتے ہیں. وہ پہلو جو آج کے خطبہ میں بیان کرنا مقصود ہے، اس کو ہم بعد میں آپ کے سامنے لائیں گے، لیکن پہلے اس پہلو سے متعلق جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کچھ نمونے ہیں، وہ نمونے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ایک حدیث میں ایک صحابی جن کا نام سہل بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ کان یأتی ضعفاء المسلمین، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمزور مسلمانوں کے پاس جایا کرتے تھے، ویزورہم، اور ان سے میل ملاقات کرتے تھے، ان سے ملنے کے لیے جاتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کن سے؟ کسی قبیلے کے سرداروں سے ملنے کے لیے نہیں، بڑے لوگوں سے ملاقات کے لیے نہیں، ضعفاء المسلمین، وہ کمزور قسم کے مسلمانوں سے ملنے کے لیے ان کے گھر جایا کرتے تھے. ایک بات. وَيَعُودُ مَرْضَاهُمْ، اور ان میں اگر کوئی بیمار پڑ جاتا، کن میں؟ کمزور مسلمانوں میں سے کوئی بیمار پڑ جاتا تو تیمارداری کے لیے جایا کرتے تھے. یہ دوسری بات. تیسری بات، وَيَشْهَدُ جَنَائِزَهُمْ، اور انہی کمزور مسلمانوں میں سے ہی اگر کوئی فوت ہو جاتا تو جنازے کے لیے جاتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جنازہ پڑھاتے تھے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تدفین میں شریک ہوتے تھے، اس کے لیے دعا کرتے تھے. یہ تین پہلو ہیں، یہ تین نمونے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے. کمزور مسلمانوں سے جا کے ان کے گھروں میں ملنا، ان میں سے کوئی بیمار پڑ جائے اس کی عیادت کے لیے، تیمارداری کے لیے جانا، اور ان میں سے اگر کوئی فوت ہو جائے تو اس کے جنازے کے لیے جانا. یہ تین چیزیں آپ کے سامنے آ گئی. آگے چلیے. ایک اور حدیث میں ایک صحابی بیان کرتے ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یمر بالصبیان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے پاس سے گزرتے تھے. گلیوں کوچوں میں آپ کو پتا ہے کہ بچے کھیلتے ہیں، کھیلتے ہوئے بچوں کے پاس سے گزرتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے؟ یسلم علیہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سلام کہا کرتے تھے. ویمسح رؤوسہم، اور نہ صرف سلام کہتے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سروں پہ ہاتھ بھی پھیرتے تھے. دست شفقت
شفقت کے ساتھ، پیار و محبت کے ساتھ، انس و محبت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنائیت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سروں پہ ہاتھ پھیرتے تھے۔ یہ ایک اور پہلو ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہمارے سامنے آیا۔ ایک اور پہلو بھی ذکر کرتے ہیں جس کا تعلق گھر کے ساتھ ہے، گھریلو زندگی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخصف نعلہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں اپنا جوتا خود ٹھیک کیا کرتے تھے۔ جوتا اگر ٹوٹ جاتا اس کو سی لیا کرتے تھے۔ وَيَخِيطُ ثَوْبَهُ، اور آپ کا کپڑا اگر کہیں سے پھٹ جاتا یا اس کا کوئی دھاگا وغیرہ نکل جاتا تو خود سی لیا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَيَعْمَلُ فِي بَيْتِهِ كَمَا يَعْمَلُ أَحَدُكُمْ فِي بَيْتِهِ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی باوجود اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سید البشر تھے، سید الانبیاء والرسل تھے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر اور آپ سے افضل نہ کوئی آیا اور نہ ہی قیامت تک کوئی آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب الوسیلہ، الوسیلہ جس کی ہم دعا کرتے ہیں اذان کے بعد، آتی محمد الوسیلہ، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ دے دیں۔ وہ وسیلہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنت میں سب سے اعلیٰ درجہ ہے جس پر سوائے ایک بندے کے کوئی نہیں پہنچے گا، اور میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ وہ بندہ میں ہوں گا۔ صاحب الوسیلہ، جنت میں سب سے اعلیٰ درجے پہ فائز ہونے والے شخص اور سب سے اعلیٰ اور سب سے برتر شخصیت، اس سے اعلیٰ اور اس سے برتر شخصیت نہ کوئی آئی نہ آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیا کرتے تھے؟ گھر میں کما یعمل احدکم فی بیتہ، اس طرح سے کام کاج کرتے تھے جس طرح سے تم میں سے کوئی بھی شخص گھر میں اپنے کام کاج کرتا ہے۔ اتنے اعلیٰ مقام پہ پہنچنے کے باوجود، اتنی فضیلتیں حاصل کرنے کے باوجود، اتنے درجات، بلند درجات حاصل کرنے کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ویسے کام کرتے جس طرح کوئی عام آدمی کام کرتا ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں، کان فی محنت اہلہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کام کاج میں اپنے گھر والوں کا ہاتھ بڑھایا کرتے تھے۔ فإذا حضرت الصلاة قام إلى الصلاة، جب نماز کا وقت ہو جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر نماز کے لیے چلے جاتے۔ میرے عزیز بھائیوں، ایک اور بات بھی، ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن دنوں کے اندر جنگ خندق ہونی تھی اور اس کے لیے خندق کھودی جا رہی تھی مدینہ کے آس پاس باہر سے آنے والے دشمنوں کو روکنے کے لیے، تو اس خندق کی کھدائی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک ہوتے تھے۔ کدال کے ساتھ آپ خود اس خندق کی کھدائی میں شریک ہوتے تھے، اور جو مٹی نکلتی تھی اس مٹی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اٹھا کر دور پھینکتے تھے، حتیٰ کہ حتی غبر بطنہ، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بطن مبارک جو ہے وہ غبار آلود ہو جایا کرتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام سے، اپنے ساتھیوں سے دور الگ تھلگ نہیں رہتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ گھل مل جاتے تھے، اور آپ فرماتے تھے انا بشر مثلکم، کہ میں بھی تمہاری طرح کے ایک انسان ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اپنی بلندی اور اپنی رفعت کا احساس نہیں دلایا کرتے تھے اپنے صحابہ کرام کے درمیان۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فخر نہیں کرتے تھے اپنے ساتھیوں کے سامنے، کبھی تکبر نہیں کرتے تھے، کبھی غرور نہیں کرتے تھے، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس قدر اپنے ساتھیوں کا خیال کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مجلس میں آتے، صحابہ کرام کی مجلس بپا ہے، مسجد کے اندر موجود ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، یا کسی اور مجلس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تشریف لاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو پسند نہیں کرتے تھے کہ میری آمد کے موقع پر میری وجہ سے کوئی صحابی میرے لیے کھڑا ہو جائے۔ کھڑا ہونا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے لیے پسند نہیں کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، یہ چند ایک نمونے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں، ورنہ اس باب کے اندر اگر نمونے ذکر کرنا چاہیں تو بہت زیادہ ہیں۔ یہ چند نمونے جو ہیں یہ کس بات پہ دلالت کرتے ہیں؟ ان چند نمونوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کون سا پہلو ہمارے سامنے نمایاں ہوتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کا کون سا پہلو، اعلیٰ اخلاق کی کون سی صفت ہمارے سامنے نمایاں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کی خود گواہی دی، اور قسمیں کھا کھا کے آپ نے
اللہ تعالیٰ نے آپ کے اخلاق کی گواہی دی. اللہ نے فرمایا نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربك بمجنون وان لك لاجرا غير ممنون وانك لعلى خلق عظيم. اللہ اکبر. وانك لعلى خلق عظيم. خالق کائنات، مالک کائنات، جو پوری کائنات کے نظام کو اکیلا چلا رہا ہے، خالق اور مالک اور رزاق اور مدبر الامور ہے، وہ گواہی دے رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انک لعلی خلق عظیم. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلی اخلاق کے سب سے بڑے منصب پہ فائز. آپ کے اعلی اخلاق کی کون سی صفت ان چند نمونوں سے ہمارے لیے سامنے آتی ہے؟ وہ ہے تواضع، عاجزی، انکساری. نبی صلی اللہ علیہ وسلم متواضع مزاج تھے. متواضع مزاج. آپ کے مزاج میں تواضع تھی. آپ کے مزاج کے اندر بڑائی نہیں تھی، فخر نہیں تھا، تکبر نہیں تھا، غرور نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ منکسر المزاج، انکساری کے ساتھ، تواضع و عاجزی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام سے بھی میل ملاپ رکھتے تھے، ان کے ساتھ گھول میل رکھتے تھے، میل ملاقات رکھتے تھے. اور اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ کیا ہوتا تھا وہ آپ نے خود ابھی سنا ہے. میرے عزیز بھائیوں، یہ جو عاجزی انکساری ہے یہ کیوں تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم پر عمل کرتے تھے. اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح عاجزی کا اور انکساری کے اظہار فرماتے تھے، تواضع کا اظہار کرتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. آپ کے جو فالوورز ہیں مومنوں میں سے، اہل ایمان میں سے، جو آپ کی تابعداری کرتے ہیں، آپ کی فرمانبرداری کرتے ہیں، آپ ان کے سامنے جھک کے رہیں، اپنے پہلو کو جھکا کے رکھیں، آپ ان کے سامنے بڑائی کا اظہار نہ کریں. یہ اللہ کا حکم تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور آپ ہو بہو حرف بحرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حکم پہ عمل کرتے تھے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کیا تھا ایک بات سے. وہ بات کیا تھی؟ آج ہم جب زمین پہ چلتے ہیں، اگر ہمارے پاس چند پیسے ہوں، بینک بیلنس ہو، اگر ہمارے پاس کوئی اچھی گاڑی ہو، کوٹھی بنگلہ ہو، ہمارے پاس اہل و عیال ہوں، تو ہمارے تو قدم نہیں ٹکتے ہیں زمین کے اوپر. ہم تو ایسے لگتے ہیں جیسے ہوا میں اڑ رہے ہیں. اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا لا تمشی فی الارض مرحا، زمین پہ اکڑ کے مت چلا کرو. انک لن تخرق الارض، زمین پہ اکڑ کے چلیں گے بھی تو آپ کیا کر لیں گے؟ آپ لن تخرق الارض، آپ زمین کو تو نہیں پھاڑ سکتے ہیں. زمین کو پھاڑ کر آپ زمین کے خزانے تو نہیں نکال سکتے ہیں. ولن تبلغ الجبال طولا، اور نہ ہی آپ پہاڑوں کی بلندی پہ پہنچ سکتے ہیں. کیا کر لیں گے آپ زمین پہ اکڑ کے چلتے ہوئے؟ میں اور آپ ذرا سوچیں، ہم جب اکڑ کے چل رہے ہوتے ہیں اور متکبرانہ چال ہوتی ہے ہماری، اور ہم کسی کھاتے میں شمار نہیں کرتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ ہمارے سامنے تمہاری حیثیت کیا ہے؟ چند پیسے کی وجہ سے، اپنے عہدے اور منصب کی وجہ سے حیثیت کیا ہے ہماری؟ ہم ذرا سوچیں ہماری اصل اور ہماری بنیاد کیا ہے. مالک بن دینار کے سامنے ایک آدمی اکڑتے ہوئے چل کے گزرا، تو مالک بن دینار نے کہا کہ آپ اکڑ کے چل رہے ہیں، آپ کو اللہ کا خوف نہیں؟ آپ اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں؟ تو اس نے آگے سے کیا کہا؟ کہنے لگا آپ جانتے میں کون ہوں؟ جیسے کہ آج کل یہ ایک عام بات ہے، کوئی کمزور مسلمان اگر ہمارے سامنے آئے گا، اگر وہ ہم سے الجھنے کی کوشش کرے گا، یا الجھنا نہیں بلکہ اگر وہ ہم سے ہمارے حق کا مطالبہ کرے گا، اپنے حق کا مطالبہ کرے گا، تو ہم کیا کہیں گے؟ ہم کہیں گے جانتے ہو میں کیا ہوں، میں کون ہوں؟ اس بندے نے بھی کہا مالک بن دینار، مجھے جو زمین پہ اکڑ کر چلنے سے منع کر رہے ہو پتہ ہے میں ہوں کیا، کون ہوں میں؟ مالک بن دینار نے کہا ہاں مجھے پتہ ہے، مجھے پتہ ہے کہ تمہاری بنیاد ایک حقیر سا نطفہ تھی، حقیر سے نطفے سے تم پیدا ہوئے، بدبودار مادے سے تم پیدا ہوئے، اور تمہاری ابتدا تمہاری نطفہ، بدبودار نطفہ، اور تمہاری انتہا کیا ہوگی؟ انتہا یہ ہوگی موت آ جائے گی، تمہارا جسم مردہ لاش کی شکل میں پڑا ہوگا، اور یہی تمہاری حقیقت ہے، یہی تمہاری اصلیت ہے، تم کس چیز سے اکڑ رہے ہو؟ اس نے کہا بالکل مالک بن دینار میں بات سمجھ گیا ہوں،
میرے بھائیوں، ہم کس بنا پہ اکڑتے ہیں لوگوں کے سامنے؟ اللہ نے فرمایا لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، زمین پہ اکڑ کے چلو گے بھی اگر تو نہ تو زمین کو پھاڑ سکتے ہو نہ پہاڑوں کی بلندی پہ پہنچ سکتے ہو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ اوحى الی، اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی نازل کی ہے ان تواضعوا، کہ تم تواضع اختیار کرو، عاجزی انکساری اختیار کرو، ولا يفخر احد على احد، اور تم میں سے کوئی شخص کسی پہ فخر اور غرور نہ کرے۔ فخر، غرور کرنا، تکبر کرنا، آپ کو پتہ ہے یہ ابلیس کی صفت ہے۔ ابلیس نے تکبر کیا تھا، اللہ کا حکم ماننے سے انکار کیا تھا، اور اس نے کہا تھا انا خیر منہ، اللہ تو جس کے سامنے مجھے سجدہ کرنے کا حکم دے رہا ہے میں اس سے بہتر ہوں۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، آگ تو اوپر کو جاتی ہے، اور اس کو تو نے جس کے سامنے تو کہہ رہا ہے کہ سجدہ کر، اس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا، مٹی کا تو کام یہ ہے کہ مٹی کو روندا جاتا ہے، تو میں اس کے سامنے سجدہ کروں؟ اس نے تکبر کیا، بڑائی کا اظہار کیا، اللہ رب العزت نے اس کو قیامت تک کے لیے اس کو مردود قرار دے دیا، جہنمی قرار دے دیا، اور اللہ تعالی نے اس کو اپنی رحمت سے دھتکار دیا، ملعون اور مطرود، اللہ کی رحمت سے کوسوں دور کر دیا گیا تکبر کرنے کی وجہ سے۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، اپنے اندر تواضع، عاجزی اور انکساری پیدا کرو، اور رحمان کے بندوں کی جو صفت ہے وہ کیا ہے؟ وہ اکڑ اکڑ کے چلنا نہیں، بلکہ اللہ نے فرمایا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں جو زمین پہ چلتے ہیں تو انتہائی عاجزی، انکساری کے ساتھ چلتے ہیں، ان کی چال کے اندر بڑائی، تکبر، فخر، غرور کا کوئی عنصر نہیں ہوتا ہے۔ اور حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جو وصیتیں کی تھی ان میں سے ایک یہ تھی کہ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اے میرے پیارے بیٹے تو اپنے گالوں کو لوگوں کے سامنے پھلا کے نہ رکھنا۔ آج ہمارے گال پھول جاتے ہیں، کوئی ہمارے سامنے آ کے تو دیکھے، کوئی ہم سے سلام کرنے کی جرات تو کر کے دیکھے، ہمارے گال پھول جاتے ہیں، ہم اپنا رخ موڑ لیتے ہیں۔ ایک بندہ ہمارے سامنے آیا سلام کرنے کے لیے، ہمارا منہ دوسری طرف ہوتا ہے، سلام کیا تو بس ایسی انگلیاں اڑائیں اور سلام کر کے آگے چل دیے۔ تکبر، غرور کی وجہ سے، فخر کی وجہ سے، کس بنا پہ؟ چند ٹکوں کی وجہ سے، کوٹھی بنگلے کی وجہ سے، اچھی گاڑی کی وجہ سے تیرے اندر یہ تکبر آ گیا۔ اللہ تعالی نے منع کیا، حضرت لقمان علیہ السلام نے کہا لا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا، نہ تو لوگوں کے سامنے اپنی گالوں کو پھلایا کرو بلکہ خندہ پیشانی کے ساتھ لوگوں سے ملا کرو۔ خندہ پیشانی کے ساتھ لوگوں سے ملنا بھی ایک صدقہ ہے، تبسم کرتے ہوئے، مسکراتے ہوئے اپنے مسلمان بھائی سے ملو، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ پھر فرمایا ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ رب العزت ہر فخر کرنے والے اور تکبر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا، لہذا ہمیں اس قسم کی صفات سے بچنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، وہ بندہ جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے اندر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا تو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ قال رجل، ایک آدمی کہنے لگا ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة، ایک بندہ یہ پسند کرتا ہے کہ اس کا کپڑا اچھا ہو، خوبصورت ہو، اور اس کا جوتا بھی اچھا خوبصورت ہو، تو کیا یہ بھی تکبر ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تعالیٰ خود بہت خوبصورت ہے، حسین و جمیل ہے، اللہ حسن و جمال کو، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ لیکن اصل میں تکبر کیا چیز ہے؟ الکبر بطر الحق، تکبر اصل میں حق بات کو ٹھکرانے کا نام ہے، وغمط الناس، اور کمزور قسم کے لوگوں کو حقیر سمجھنے کا نام ہے۔ لوگوں کو حقیر سمجھنا اصل میں تکبر ہے، اور حق بات کو ٹھکرانا اصل میں تکبر ہے۔ حق بات کو ٹھکرانے کی ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے بائیں ہاتھ کے ساتھ کھانا کھا رہا ہے۔ آج بائیں ہاتھ کے ساتھ پانی پینا یا بائیں ہاتھ کے ساتھ کھانا کھانا ایک فیشن بن گیا ہے، یہ ماڈرنزم کی ایک نشانی بن گئی ہے، ورنہ اگر کوئی بندہ دائیں ہاتھ کے ساتھ کھاتا پیتا کہتے یہ تو بندہ یہ پرانے دور کا ہے، اس کو کیا پتا ہے کھانے پینے کے آداب کیا ہوتے ہیں، طور طریقے کیا ہوتے ہیں۔ بائیں ہاتھ کے ساتھ پینا یہ ایک فیشن بن گیا ہے اور بڑائی کی علامت بن گیا ہے۔ لوگ
فیشن کے طور پر اور فخر اور غرور کے ساتھ بڑے اپنے بائیں ہاتھ کے ساتھ کھاتے پیتے ہیں. اللہ کے رسول نے اس کو فرمایا کل بیمینک، اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ کھاؤ. کہنے کا لا استطیع، تکبر اور غرور نے اس کو منع کیا. کہنے کا میں نہیں کر سکتا اس طرح، میں اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ نہیں کھا سکتا. اللہ کے رسول نے بددعا دی لستطعت، تجھے کبھی بھی اس کی استطاعت نہ ملے. حدیث میں آتا ہے کہ وہ ساری زندگی وہ چاہتا تھا کہ اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ وہ کھائے، اپنے دائیں ہاتھ کو وہ لقمہ اٹھا کر اپنے دائیں ہاتھ کو منہ کی طرف نہیں لا سکا. وہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا دی تکبر کرنے کی وجہ سے. ایک حق بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی تھی کہ دائیں ہاتھ کے ساتھ کھاؤ، اس نے حق بات کو قبول کرنے سے انکار کیا. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پھر اپنی زندگی میں موت تک وہ اپنے دائیں ہاتھ کو اٹھانے کے لیے اپنے منہ کی طرف نہیں اٹھا سکا کھانے کے لیے. میرے بھائیوں، یہ ہوتا ہے حق بات کو ٹھکرانا، اور یہ اس کی سزا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بینما رجل یجر ازارہ من الخیلاء، ایک آدمی چل رہا تھا اور چلتے ہوئے تکبر کے ساتھ اپنے کپڑے کو لٹکا کے چل رہا تھا، جس طرح کہ آج کل عام لوگوں کی عادت ہے. پینٹ ہے تو ٹخنوں کے نیچے لٹک رہی ہے، دشداشا ہے تو ٹخنوں کے نیچے لٹک رہا ہے، شلوار ہے تو ٹخنوں سے نیچے لٹک رہی ہے، چادر لنگی ہے تو وہ ٹخنوں سے نیچے لٹک رہی ہے. لوگ کہتے ہیں اس میں کون سی تکبر کی بات ہے؟ اور اللہ کے بندے یہ ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکانا ہی تکبر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے. تو لہذا اس پر عمل کرتے ہوئے آپ کو اپنا ہر کپڑا جو نیچے پہنتے ہیں وہ ٹخنوں سے اوپر رکھنا چاہیے. لیکن اگر آپ نیچے لٹکاتے ہیں تو آپ بطر الحق، حق بات کو ٹھکرا رہے ہیں اور تکبر کا اظہار کر رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں جی میرے اندر تو تکبر نہیں ہے جی. اور اللہ کے بندے یہی تو تکبر ہے کہ آپ اپنے کپڑے کو ٹخنوں سے نیچے لٹکا رہے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا ایک بندہ ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکاتے ہوئے چل رہا تھا، اللہ نے اس کو زمین کے اندر دھنسا دیا. فهو يتجلجل به في الارض الى يوم القيامه، وہ قیامت تک وہ نیچے دھنستا ہی جاتا رہے گا، دھنستا ہی رہے گا وہ اس اپنے تکبر کی وجہ سے، اپنی اس بڑائی کی وجہ سے جو اس کو سزا ملی. اس لیے میرے عزیز بھائیوں، ہمیں تکبر اور ہر قسم کی بڑائی اور فخر اور غرور سے اجتناب کرنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبرکم باہل الجنہ، کیا میں تمہیں خبر نہ دوں اہل جنت کون ہوں گے اور ان کی صفت کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل ضعیف متضعف، ہر وہ کمزور اور وہ عاجزی انکساری کرنے والا مسلمان، لو اقسم علی اللہ لابرہ، جس کا لوگوں کی نظروں میں کوئی مقام نہیں ہوتا لیکن اللہ کی نظر میں اس کا مقام اتنا بلند ہوتا ہے، کمزور ہو کر کے عاجزی اور انکساری کی وجہ سے، تواضع کی وجہ سے اللہ اس کو اتنا بلند مقام دیتا ہے کہ اگر وہ کوئی قسم کھا کر بھی کوئی بات کرے نا کہ اللہ کی قسم یہ کام ضرور ہوگا، اللہ اس کی قسم کو ضرور پورا کر دیتا ہے. یہ اہل جنت کی صفت ہے، یہ عاجزی اور انکساری کے اظہار کرنا. اور پھر فرمایا الا اخبرکم باہل النار، کیا میں تمہیں اہل النار کے بارے میں، جہنم والوں کے بارے میں خبر نہ دوں؟ آپ نے فرمایا کل عتل جواد مستکبر، ہر وہ بندہ جو کہ انتہائی تند مزاج ہو، سخت مزاج ہو، اور اسی طرح وہ جواد یعنی متکبر ہو، بد اخلاق بدتمیز قسم کا انسان ہو، مستکبر اور وہ تکبر کرنے والا ہو، جس کے اندر یہ صفات ہوں گی کہ تند مزاج، بہت ہی جھگڑالو قسم کا مزاج اور طبیعت رکھنے والا، اور تکبر اور فخر اور غرور کرنے والا انسان جو ہے، آپ نے فرمایا یہ اصل میں جہنمی ہے. تو میرے بھائیوں، ہمیں اپنے آپ کو اہل جنت میں شامل کرنا ہے، نہ کہ ہمیں اپنے آپ کو اہل جہنم میں شامل کرنا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو تکبر، فخر، غرور اور اس جیسی جو دیگر جو مہلک امراض ہیں، اللہ ہم سب کو ان مہلک امراض سے بچنے کی توفیق دے. اور اللہ رب العزت ہمیں تواضع، عاجزی، انکساری، یہ جو عظیم صفت ہے انبیاء کی اور نیک لوگوں کی، اللہ ہم سب کو یہ صفت اختیار کرنے کی توفیق دے. استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له،
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، میرے عزیز بھائیو اور دوستو، ایک حدیث سنیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 باتیں ایسی ہیں جن پہ میں قسم کھاتا ہوں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی وحی کے مطابق بولتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی وحی کے بغیر بولتے بھی نہ تھے. تو آپ کا ہر کلام، آپ کی ہر بات سچی. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ان 3 باتوں کے اندر مزید تاکید پیدا کرنے کے لیے آپ نے فرمایا کہ میں ان پہ قسم کھاتا ہوں. پہلی بات یہ، آپ نے فرمایا قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ما نقص مال من صدقۃ، صدقہ کرنے سے کبھی بھی مال کے اندر کمی واقع نہیں ہوگی. ایک بات. دوسری بات فرمایا ما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، اللہ رب العزت بندہ جب درگزر کر دے گا، معاف کر دے گا، تو درگزر کرنے سے، معاف کرنے سے میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اللہ اس کی عزت میں اضافہ فرمائے گا. اور تیسری بات وما تواضع احد للہ الا رفعه اللہ، میں اس بات پر بھی قسم کھاتا ہوں کہ جب بھی کوئی بندہ اللہ کی رضا کے لیے تواضع، عاجزی، انکساری کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی رفعتوں اور اس کی بلندیوں کے اندر اضافہ فرما دے گا. اس کو مزید ترقیاں دے گا اللہ رب العزت، اس کو بلندیاں نصیب فرمائے گا. اس لیے میرے عزیز بھائیوں، ہمیں تواضع اختیار کرنی چاہیے. میں نے خطبے کے آغاز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع اور آپ کی عاجزی اور انکساری کے چند نمونے آپ کے سامنے ذکر کیے تھے. میں یہاں وہی نمونے آپ کے سامنے پھر وہ یاد دلا کر آپ سے سوال کرتا ہوں کہ کیا آپ کو پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے؟ کیا محبت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ اگر آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہے، زبانی کلامی نہیں، زبانی کلامی محبت جو ہے وہ کسی بھی کام کی نہیں ہوتی. اگر تو واقعتاً آپ کو پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ اخلاق اپناؤ اور آپ کے اعلیٰ اخلاق کی یہ صفت اختیار کرو. تواضع اختیار کرو، عاجزی، انکساری اختیار کرو، تکبر اور فخر اور غرور سے بچا کرو. میرے عزیز بھائیوں، آخری بات کر کے میں آپ کی اجازت کے ساتھ میں اپنا خطبہ ختم کرتا ہوں. آج کیا وجہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی جاتی ہے؟ کیا وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا جاتا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخانہ خاکے بنائے جاتے ہیں؟ وہ پلید ہندو، وہ پلید کافر جو کہ غیر اللہ کی پوجا کرتے ہیں، وہ گائے کی پوجا کرنے والے، وہ اپنے ہاتھوں سے بنی ہوئی مورتیاں، ان کے سامنے اپنے آپ کو جھکانے والے، ان لوگوں کو جرأت کیسے ہوئی کہ انہوں نے کائنات کے سب سے بڑے انسان اور انبیاء میں سے سب سے افضل نبی، انہوں نے اس کی گستاخی کی، اس نبی کو برا بھلا کہا. آخر ان کو جرأت کیوں ہوئی؟ ذرا اپنے دل پہ ہاتھ رکھ لیجئے، اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ لیجئے. ان لوگوں کو جرأت کیوں ہوتی ہے آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے کی؟ میرے بھائیوں، اس کی وجہ ہم خود ہیں، میں اور آپ ہیں. میں اور آپ، ہم سارے کے سارے مسلمان اس کی وجہ ہیں. اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتے ہوتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پہ عمل کرتے ہوتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو ہم نے اپنایا ہوتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے عقیدے پہ عمل کیا ہوتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی عبادات پہ عمل کیا ہوتا، آپ کی ارشادات اور آپ کی ہدایات پہ عمل کیا ہوتا، تو آج کسی کافر کو جرأت نہ ہوتی کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتا. اس لیے میرے عزیز بھائیوں، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ کفار جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتے ہیں اور وہ اللہ کے نبی کی گستاخی کرتے ہیں، وہ اللہ کے عذاب کے مستحق ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن میرے بھائیوں، ایک لمحے کے لیے ذرا اپنے گریبان میں بھی جھانک کے دیکھیے. آج کیوں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے
ये गुस्ताखी करने का उन्होंने निशाना क्यों बनाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को? खुद हमारी वजह से। इसलिए मेरे भाइयों, मैं आपको दावत फिक्र देता हूं और सारे मुसलमानों को दावत फिक्र देता हूं कि अपने गिरबान में झांक के इस बात का जायजा लें कि हमारी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत किस पाए की, और हम कोशिश करें मेरे अजीज भाइयों कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करें। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। हमारे लिए अगर कोई आइडियल शख्सियत है तो हमारे नबी जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उनको आइडियल शख्सियत मानते हुए उनके नक्शे कदम पे चलो, उनके इरशादात पे, उनकी अहादीस पे अमल करो, उनके अखलाक की सिफात को अपनाओ। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह हम सबको इसकी तौफीक दे। अल्लाहुम्मा इग़फिर लना व लिल मुमिनीना वल मुमिनात व लिल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका अल अफ़्व वल आफ़िया वल मुआफ़ात अद-दाइमata फ़िद दुनिया वल आखिरह। اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أذل الشرك والمشركين. اللهم أذل الشرك والمشركين يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.